الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بزرگان محترم، شریعہ کے بڑے عالم دین، امارت شریعہ کے بڑے مفتی حضرت مولانا مفتی سید الرحمان صاحب قاسمی بھی تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت کی ایک دو بات ہوگی یا دعا ہوگی انشاءاللہ۔ میں اس وقت مدرسہ محمدیہ قاسم علوم کے تمام ذمہ داران کا، بزرگوں کا اور نوجوانوں کا جنہوں نے جلسے کا انتظام کیا، بڑی محنتیں کی، ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان تمام بزرگوں کو، ذمہ داروں کو اس آبادی میں باقی رکھے، ان کے فیض کو علاقے میں عام فرمائے۔ مدرسہ قاسم علوم اس علاقے کا زندہ ادارہ ہے، زندہ ادارہ ہے ماشاءاللہ، اور یہاں کے بزرگوں نے، ذمہ دار حضرات یہاں موجود ہیں، علاقے سے آئے ہوئے ہیں۔ آپ تمام بزرگوں سے کہیں گے اس ادارے کی بقا کے لیے، تحفظ کے لیے، اس ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے جب بھی آپ سے کہا جائے ان حضرات کی بات کو مانیں گے انشاءاللہ، ادارے کو آگے بڑھائیں گے، ترقی دیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ ادارے باقی رہے اپنی شان کے ساتھ تو اس علاقے میں آپ کا وجود بھی باقی رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ادارے اسلام کی چھاؤنیاں ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، اس کا تحفظ اور اس کی بقا پورے ملت کی ذمہ داری ہے۔ آپ سب نے مل کر ہمیشہ کیا ہے، اس علاقے کے بزرگوں نے، ذمہ داروں نے، نوجوانوں نے اس مدرسے کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں۔ آپ عہد کریں جلسے میں کہ انشاءاللہ ہم ہمیشہ مدرسہ محمدیہ قاسم علوم کے لیے تمام تر قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ پیغام تو آپ عوام کے لیے ہے۔ دوسرا پیغام جو ہمارے طلبہ عزیز ہیں جنہوں نے قرآن کو یاد کیا ہے، قرآن کو سینے میں لیا ہے، یاد رکھیے قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور قرآن پاک کے حافظ قرآن کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اب یہ رات کا ایسا حصہ ہے کہ فضیلت کے تمام تفصیل کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اور آپ تمام پہ بھی 12 بج چکا ہے، جو مدارس کے ذمہ دار ہیں ان پہ بھی 12 بج چکا، اس لیے اب کوئی بات کہنے کا وقت نہیں، لیکن یہ ہمارے طلبہ ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے۔ دو بات کہہ کر ہم ان کے لیے کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ مقام اللہ کے ہاں بڑا اونچا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے چند خاص بندے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے چند خاص بندے۔ مبارک مجلس میں اللہ کے رسول نے اپنی مبارک مجلس میں تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں۔ جب یہ جملہ سنا صحابہ کرام نے تو چونک گئے اور تجسس کے انداز میں سوال کیا کہ میرے پیارے آقا، وہ کون بندے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں؟ لوگوں، اللہ کے عظیم پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حافظ قرآن ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ حافظ قرآن ہیں، اور آگے فرمایا کہ حافظ قرآن اہل اللہ کی جماعت میں شامل ہیں۔ کیا فرمایا؟ اہل اللہ کی جماعت میں شامل ہیں، اور آگے فرمایا وہ خاصانہ خدا ہیں، وہ اللہ کے خواص ہیں۔ حافظ قرآن کا مرتبہ یہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالی حافظ قرآن کی عظمت کا، اس کی شرف کا، اس کی عزت کا اللہ تعالی خود قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے، اعلان فرمائیں گے۔ اس لیے
حافظ قرآن کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اس کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا کیا کہنا۔ اسی لیے ہم تمام حافظ قرآن سے کہیں گے کہ آپ بھی اپنی عظمت کو سمجھیے، اپنے مرتبے کو سمجھیے، قرآن کو یاد رکھیے، قرآن کو بھولنے کا نظام نہ بنائیے۔ اس تعلق سے ایک بات کہہ کر بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہمارے حافظ قرآن میرے بچے ہیں، وہ غور سے سنیں، دنیا کے تمام علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی مثال اونٹ جیسی ہے۔ سن رہے بھائی، سن رہے ہو؟ قرآن کی مثال اونٹ جیسی ہے۔ اونٹ باغیرت جانور ہے۔ اونٹ کیا ہے؟ باغیرت جانور ہے۔ اگر اونٹ کا جو مالک ہوتا ہے اونٹ پر خیال نہیں کرتا، اس کے چراگاہ کا انتظام نہیں کرتا، اس سے بے اتنائی برتتا ہے تو اونٹ کی غیرت کو چیلنج آتا ہے، اونٹ کی غیرت برداشت اس کو نہیں کرتی ہے، اور اونٹ اپنے مالک کے گھر سے باہر چلا جاتا ہے، پھر وہ واپس کبھی نہیں آتا، پھر وہ واپس کبھی نہیں آتا۔ فرمایا کسی طریقے سے قرآن ہے جو آپ کو یاد ہے، اگر قرآن سے آپ نے تساہلی برتی، سستی آپ نے برتی، قرآن کو یاد نہیں کیا، اگر یہ سینے سے وہ قرآن کو سینے سے قرآن چلا جاتا ہے پھر دوبارہ وہ سینے میں نہیں آتا۔ جس طریقے سے اونٹ اپنے مالک کی یہاں سے جب جاتا ہے کبھی دوبارہ واپس نہیں آتا۔ اسی لیے آپ سے کہیں گے کہ قرآن کو ہمیشہ یاد رکھیے، قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کو یاد رکھیے، خود متقی بنیے، اللہ سے ڈریے، اللہ کے کلام سے محبت رکھیے، انشاءاللہ یہ قرآن آپ کو فائدہ دے گا۔ پھر ہم تمام بزرگوں کا، اس ادارے کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام ذمہ داران کو آباد رکھے، شاد رکھے، اس مدرسے کو آگے بڑھانے میں ان کا ایک اہم رول ہو، اور پورے خطے کے مسلمان ادارے کی بقا کے لیے، تحفظ کے لیے آگے آئیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔